ले जनाब, ये दो एक्टर्स हैं. एक एक्टर है, ये इसको निकोलस केज को देखा है ये आप लोगों ने? हैं कोई फिल्में देखी है आपने इसकी? सिटी ऑफ एंजल्स है ना, सिटी ऑफ एंजल्स भी बड़ी अच्छी किताब इसकी है. अच्छा जी, है 60 मिनट्स, बहुत मजेदार, बहुत ही अच्छा. अच्छा जनाब, 2000 में, सन 2000 में ये हाईएस्ट पेड एक्टर था इन द वर्ल्ड, सिर्फ हॉलीवुड का या बॉलीवुड का नहीं, इन द वर्ल्ड दुनिया में सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाला एक्टर था सन 2000 में. और उस वक्त इसकी नेटवर्थ जो थी 150 मिलियन डॉलर थी, लेकिन ये 150 मिलियन डॉलर एक फिल्म से ले लेता होता था. इतना ज्यादा बड़ा एक्टर था ये, ठीक है. एक वक्त था सिर्फ इसी का था, लेकिन अचानक जब इसके पास पैसे आए ना, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आती थी इसको, तो इसने अन्य पैसे खर्च करने शुरू कर दिए. बहुत ज़्यादा इसने मल्टीपल घर ले लिए, एक लग्जरी कार्स इसने दुनिया जहान की ले ली, वेंटेज कार्स ले ली, एक आइलैंड इसने ख़रीद लिया, उसके ऊपर इसने अपने बंदे अपने दोस्तों को ले जाता था, वहाँ पे पैलेस बना लिया इसने. और सो फार सो इसने एक अजीब सा काम ये किया कि ये जो डायनासोर्स का स्कल नहीं होता, खोपड़ी होती है, वो खरीद ली इसने. अच्छा, अब वो खोपड़ी का क्या करना था, खरीद ली, पैसे थे, गया और जाके कहा खोपड़ी पैक कर दो, उन्होंने पैक कर दी, जाके अपने घर में रख दी. पैसे ना जी, जब बंदा के पास पैसे तो ऐसे ही करता था. उसका नतीजा ये निकला कि 2009 में बैंकक्रप्ट हो गया, और सिर्फ बैंकक्रप्ट नहीं हुआ बल्कि 14 मिलियन डॉलर का कर्ज भी था इसके ऊपर. तो 14 मिलियन डॉलर का कर्ज और बैंकक्रप्सी और सारी चीज़ें, खोपड़ी समेत हर चीज़ जो थी बैंक ने कन्फिस्केट कर ली. खोपड़ी भी गई, फिर कारें भी, महल भी, आइलैंड्स भी, सब खत्म हो गए. उसकी बुनियादी वजह यह थी कि ये समझता था कि मैं एक्टर हूँ, पैसे तो मेरे आते रहेंगे, तो कौन सा ऐसा नुकसान होगा, कौन सा पहाड़ तोड़ लेंगे ये, तो अपना लाइफस्टाइल जो है ना उसको एंजॉय करें आप. लेकिन वो अचानक फिल्म में बंद होगी पीछे से, और नए एक्टर्स आ गए, और पीछे से सप्लाई बंद हुई, तो आगे बहुत काम ख़राब था, और हर चीज़ बैंक ने कन्फिस्केट कर ली, मुक गया. 14 मिलियन डॉलर जो था वो इसने कर्जा भी देना था, और अब दोबारा वैसे रीस्टार्ट किया इसने, दोबारा रीस्टार्ट किया लाइफ को, दोबारा रीस्टार्ट इसने कर लिया. लेकिन एक बार जो था ना मुकम्मल डिज़ास्टर. दूसरा शाहरुख खान है. अब शाहरुख खान जो है ना, ये बड़ी अजीब सी बात है कि बहुत बड़ा एक्टर नहीं है, इंडियन एक्टर है, सिर्फ उर्दू स्पीकिंग जो है ना उनको पसंद करते हैं सारे. इसकी जो नेटवर्थ इस वक्त है 1.4 बिलियन डॉलर्स हैं. सबसे ज़्यादा पैसा जो है दो बंदों के पास है, अक्षय कुमार के पास और इसके पास, ये शाहरुख खान के पास. अच्छा, इसने किया क्या कि ये सिर्फ फिल्मों पे नहीं रहा, इसने अपने पैसे री इन्वेस्ट किए. जो पैसे कमाता था वो इसने री इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया. इसने एक तो एंटरटेनमेंट की एक कंपनी है चिल्लीज़, आपने देखा होगा, जो फिल्में रिलीज़ करती है. आपने अक्सर जो फिल्में रिलीज़ होती हैं ना उसके ऊपर लिखा हुआ चिल्लीज़ एंटरटेनमेंट. अपनी फिल्में भी उसी से बनवाता है ये अब, ताकि वो डबल पैसे कमाता है उससे. तो वो इसने बना लीजिए, उसके अंदर पैसे डाले इसने. फिर इसने ये जो IPL टीम है, जो सबसे बड़ी टीम है, कोलकाता राइडर्स हैं, कोलकाता नाइट्स राइडर्स, ये इसने ख़रीद ली, और इससे बड़े पैसे कमा रहा है ये सारा. इसके अलावा इसने क्लोथिंग का ब्रांड है, वो है, 2 टेक स्टार्टअप से वो इसने ख़रीद लिए, उसके अंदर पैसा पंप किया. तो इसके पास जो पैसे आ रहे हैं ना, 60% पैसे जो हैं वो बिजनेस से आ रहे हैं, सिर्फ 40% पैसा जो है वो फिल्मों से कमा रहा है. 60% जो है वो कहाँ से कमा रहा है? बिजनेस से. तो इन दोनों के सामने देखें कि आपके सामने मिसाल है, एक बंदा वो बैंकक्रप्ट हो गया और बिल्कुल फारग हो गया, दूसरा ये कि जिसकी दौलत में मसलसल इजाफा होता चला जा रहा है. इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने एक फार्मूला इस्तेमाल किया जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, जो दुनिया में सारे लोग कर रहे हैं इस वक्त, जो लोग अमीर लोग हैं जो कर रहे हैं, ठीक है. और इसने पैसा ज़ाया नहीं किया, और उसने क्या किया, उसने अपने जो कमाई थी पैसे थे ज़ाया कर दिए. तो मैं आपको ये बताऊँगा कि पैसे ज़ाया नहीं करना है, पैसे किसी ठिकाने लगाने. जब ठिकाने लगाएंगे ना तो उसका आपको बड़ा फ़ायदा होगा. चलें आगे. ज़्यादातर लोग क्या करते हैं दुनिया के अंदर, ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि सर पैसे कमाते हैं, क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं. आप और मैं पैसे कमा रहे हैं, ठीक. उसके बाद क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं, कि बिजली का बिल दे दिया, गैस का बिल दे दिया, जो मुलाजम हैं उनकी तनख्वाहें दे दी, ग्रॉसरी के ऊपर पैसे लगा दिए, और ये सोच लिया कि हर महीने हमने शॉपिंग करनी है. हमने नए जूते ले लिए, हमने नई कपड़े खरीद लिए बिला वजह, ठीक है. हम क्या करते हैं जी, हम एक्सपेंस कर देते हैं फौरी तौर पे, और उसके बाद अगर कोई थोड़ा सा पैसा बच जाए, मसलन कोई 30,000 25,000 बच गया, और किसी फूफी को नहीं याद आया कि इसके पास पैसे हैं, ये मामा जी हैं वो बीमार नहीं हुए, ये अब्बा जी ने नहीं कहा कि यार तेरे को पैसे मन दे दें, और 25,000 बचे हुए हैं, तो हम उसको सेविंग अकाउंट में डाल दें, हम उसको सेव कर लें ये. और उसके बाद जो है ना हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि ये पैसे हम रिटायरमेंट के लिए, जब हम बूढ़े हो जाएंगे,
ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا تو یہ پیسے اس وقت کام آئیں. ٹھیک ہے نہیں, یہ ایک نارمل روٹین ہے جو پوری دنیا میں کی جاتی ہے. آپ بھی کرتے ہوں گے, میں بھی کرتا ہوں گا, ہمارے بزرگوں نے, ان کے بزرگوں نے بھی یہی کام کیا. ٹھیک ہے نارمل. لیکن جو ویلتھی امیر لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ فارمولہ نہیں ہے, انہوں نے یہ فارمولہ آل ٹوگیدر بدل دیا ہوا. وہ فارمولہ یہ ہے کہ پہلے وہ ارن کرتے ہیں, اور ارن کرتے ہی وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کتنے پیسے انہوں نے سیو کرنے ہر صورت, کچھ بھی ہو جائے. مثلا میڈم آپ فرض کر لیں کہ آپ کی تنخواہ 1,00,000 روپے, آپ نے خرچ کرنے سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے اتنے پیسے ہر صورت سیو کرنا. ٹھیک ہے, کسی کو ہوا بھی نہیں لگنے دینی اس کی. اب فرض کر لیں کہ آپ اس میں 30,000 روپیہ سیو کرنا چاہتے ہیں, اب آپ کے پاس رہ گیا 70,000. تو اب ہوگا کیا, وہ ہوگا یہ کہ آپ اپنے اخراجات کو 70,000 کے اندر اندر مینیج کریں. پھر ایسا نہیں ہوگا کہ بجلی جو ہے وہ چلی جا رہی ہے, آپ ہیں یا نہیں ہیں, اے سی آن ہے, دن کے وقت ساری لائٹیں آن ہیں, اور وہ جو بجلی ہے وہ آپ کے پیسے کھائی جا رہی ہے. یا آپ نے صبح چولہا آن کیا, آپ چلے گئے, سارا دن چولہا چلتا رہا, گیس سڑتی رہی. یا یہ ہے کہ آپ نے کوئی کپڑے خرید لیے اور شرٹ آپ نے لٹکائی اور بھول گئی آپ, کیونکہ آپ کے پاس اتنے زیادہ کپڑے تھے. وہ نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کے پاس لمیٹڈ پیسے 70,000. تو جب 70,000 روپیہ, تو آپ نے سوچا کہ نہیں اس مہینے شاپنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں مجھے. پچھلے سال اگر جو سویٹر لیا تھا وہ ٹھیک ہے, کسی کو اعتراض ہی نہیں ہے کہ آپ نے پچھلے سال بھی یہ پہنا ہوا تھا, تو میں وہی پہن لیتی ہوں. آخر اس نے گرمی روکنی ہے اور خوبصورت لگنا ہے, تو خوبصورت میں لگ رہی ہوں اس میں. گرمی سردی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے, گرمی مجھے اس میں لگ رہی, تو مجھے کیا ضرورت ہے اپنے پیسے جو ہے نا ضائع کروں, کیونکہ آپ سیو کر رہی ہیں پہلے. تو صرف سیونگ سوچنے سے ہی آپ کا لائف سٹائل بدل جائے گا. اور اگر آپ اس کو پرائرٹی نہیں دیں گے سیونگ کو, تو پھر کیا ہوگا, پہلے آپ خرچ کریں گے, دھڑا دھڑ خرچ کرتے رہیں گے, جو پیسے بچ جائیں گے وہ آپ سیو کر لیں. تو صرف آپ نے ایک جو چیز تیسرے نمبر پہ تھی اس کو دوسرے نمبر پہ لے آئے. جب آپ دوسرے نمبر پہ لے آئیں گے تو آپ کا پرسپیکٹیو لائف کا بدل جائے گا. ٹھیک ہے. تو جو امیر لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں, پہلے ارن کرتے ہیں اور اس میں سے سیو کر لیتے ہیں پہلے, ایکسپینس بعد میں کرتے ہیں. اور یہ جیپنیز ماڈل ہے. ویسے جاپان دنیا کا واحد ملک ہے جس کے اندر جو عام آدمی ہے اس کے پاس اتنے پیسے ہیں جتنے اسٹیٹ کے پاس بھی نہیں ہیں. تو عام آدمی کی سیونگ اسٹیٹ سے زیادہ, اور جو اسٹیٹ کی سیونگ ہے جاپان کی وہ $1.3 ٹریلین ہے. 1.3 ٹریلین ٹریلین ڈالر جو ہے ان کی اسٹیٹ کی فارن ایکسچینج ریزروز ہے, اور عام لوگ جو ہیں ان کے پاس اس سے زیادہ پیسے ہیں. اور اس کی وجہ, اور اس کو کہتے ہیں کاکیبو. کیا کہتے ہیں, کاکیبو. تو جاپان ڈیولپ جو کیا تھا نا دوبارہ کاکیبو کی وجہ سے, کاکیبو. آپ کو میں یہ پوری فلسفی بھیج دوں گا اس کے گروپ کے اندر. تو کاکیبو جو تھا نا, اس نے پھر دوبارہ جاپان کو 10 سال کے اندر اپنے قدموں پہ کھڑا کر دیا تھا, کیونکہ لوگ سیو کرتے تھے, سیونگ کی عادت تھی ان کی. ٹھیک. اور اسی وجہ سے جاپان امیر ملک ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ پہلے سیو کرتے ہیں, وہ ایکسپینس بعد میں کرتے ہیں, خرچ بعد میں کرتے ہیں. تو آپ نے یہ فلسفہ چینج کر دینا اپنا, آپ نے ایکسپینس سے پہلے سیو کرنا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی, جو امیر لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں, کنٹرول کرتے ہیں ایکسپینس. یہ کنٹرول آٹومیٹک ہو جائے گا جب آپ سیو پہلے کریں, جو میں نے آپ کو فارمولہ بتایا. ٹھیک, آٹومیٹک کنٹرول ہو جائے, پھر آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوگا. اور جب کنٹرول ہو جاتے ہیں تو وہ جو سیونگ ہے اس کو صرف بینک اکاؤنٹ میں نہیں ڈالتے, اس کو انویسٹ کر دیتے ہیں. سیونگ کو انویسٹ کرتے ہیں. اچھا, ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم اپنی سیونگ انویسٹ نہیں کرتے, اس کو بینک کے اندر پڑا رہنے دیتے ہیں. ٹھیک, اس کا ہمیں نقصان ہوتا ہے. اس کے بجائے اگر ہم اس سیونگ کو انویسٹ کر دیں گے تو ملٹی پلائی ہو جائے گی, ہے نا. اب اس انویسٹ کرنا کیسے, یہ آپ کا سوال ہوگا, ہے نا. ایسے ہی ہے نا, کہ وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کرنا کیسے آپ نے. اور اکثر لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے اکاؤنٹس میں پیسے رکھتے, میرے سمیت میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. ہاں, میرے سمیت بندہ اپنے اکاؤنٹ میں پیسے رکھ دیتا اور کہتا بس ٹھیک ہے. اس کے پیسے رکھنے بھی چاہیے, میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں کتنے % رکھنے چاہیے اس کو. پھر وہ کرتے ہیں جی اس کو انویسٹ, سیونگ کو. ٹھیک ہے, وہ جو انویسٹمنٹ ہے نا اس سے جو پروفٹ ملتا ہے ان کو, اس کو پھر انویسٹ کر دیتے, اس کو ری انویسٹ کر دیتے, اس کو بھی نہیں کھاتے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ نے سیب کا درخت لگایا, ایک درخت لگایا آپ نے, اس کے اوپر پھل لگ گیا. 2 آپشن ہے آپ کے پاس, سارے پھل کھا جائیں آپ, اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ جو پھل ہے اس کے اندر سے بیج نکال کے
اور پودے لگا دیں تاکہ وہ ایک پودا جو ہے وہ 10 15 20 50 پودوں میں کنورٹ ہو جائے. اس کو کہتے ہیں ری انویسٹ. ٹھیک, آپ نے کھجور کا ایک درخت لگایا, کھجوریں لگ گئیں, آپشن یہ ہے کہ آپ کھجوریں کھاتے رہیں, ٹھیک ہے, آپ کی زندگی گزر جائے گی, ٹھیک ہے, کوئی ایشو نہیں ہوگا. لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ گٹلیاں نکالیں یا کھجور کھائیں, گٹلی کو ضائع نہ کریں, اس کو آگے بوئیں یا اس کو پھر کراس کریں, کراس کر کے 10 15 20 کھجوریں اور لگا دیں. ٹھیک, اس کو کہتے ہیں ری انویسٹمنٹ. یہ بھی ایک پوری فلسفی ہے, ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ نے سیونگ جو کی ہے اس کو انویسٹ کرنا ہے, انویسٹمنٹ سے جو کچھ پروفٹ مل رہا ہے اس کو فوری طور پہ کھانا نہیں ہے, آپ نے اس کو ری انویسٹ کر دینا. ٹھیک, اچھا جب ری انویسٹ ہو جائے گا پروفٹ اور اس سے جو پیسے ملیں گے اس سے وہ کیا کرتے ہیں, اس کے پاس پیسے آ گئے, اس پیسے کا وہ کیا کرتے ہیں, اس پیسے سے وہ ایسٹس خریدتے ہیں. جو ایسٹس ہوتے ہیں وہ ایسٹ خریدنا بڑا امپورٹنٹ ہے. مثلا آپ کے پیسہ آ گیا, لیکوڈ کیش اگر آ گئی, اب ایسٹس جو ہیں وہ آپ نے کیا, ایسٹس میں آگے آپ چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ایسٹس ہیں جو آپ نے پرچیز کرنا ہے. ٹھیک, جب وہ پرچیز کریں گے اور اس سے جو کچھ نکلے گا نا وہ آپ مزے سے کھائیں پھر جا کے, پھر یعنی 7th سٹیج ہے جس پہ جا کے آپ کو اسے انجوائے کرنا چاہیے. اور اگر بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ساری زندگی کھپ جائے گی اس کے اندر, ہی نہیں کھپے گی, کیونکہ اس کا کمپاؤنڈ افیکٹ اتنا زیادہ ہے کہ وہ آپ میئر کر ہی نہیں سکتے, اس کمپاؤنڈ افیکٹ کو آپ میئر کر ہی نہیں سکتے, وہ اچانک ہوتا. اور اگر آپ نے 20 سال کی عمر میں اس چیز کو عادت بنا لیا تو جب آپ 60 سال کی عمر تک پہنچیں گے تو اس کا کمپاؤنڈ افیکٹ اتنا زیادہ ہوگا کہ میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد کو آپ کو کام کرنا چاہیے. 60 سال کی زندگی بڑی زبردست ہے کام کرنے کے لیے, اس کے بعد اپنے آپ کو آف کریں, وہ جو آپ نے باغ لگایا ہوا ہے نا اس کو انجوائے کرنا شروع کریں اس کے بعد. ٹھیک ہے, لیکن اگر فرض کریں آپ نے یہ کام نہیں کیا تو پھر 60 سال کے بعد بھی آپ کو کام کرنا پڑے گا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں نا کام کرنے کا مزہ بہت آتا ہے. میں نے کہا مزہ نہیں آتا, آپ نے دوسرا مزہ چکھا ہی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ زندگی ہے کیا, آپ نے جیل کو اپنی زندگی بنا لی ہو, اسی کے اندر لگے ہوئے ہیں آپ, اور اسی کہہ رہے ہیں مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. میں کہ باہر کھڑکی سے کھل کے دیکھ تو صحیح, اور بھی زندگی ہے, تم نے دیکھی ہی نہیں ہے. وہ بندہ کہتا نا جی, وہ میں اس کا نا اسٹیک کھاؤ, کہتا جی منو اسٹیک اچھا نہیں لگتا. میں کہ تو کھاتا ہے کدے, کہنا نہیں.